باقی رہا سوال میرے محترم بھائی کا، کیا 8 تراویح نماز یا 20 تراویح، اگر تو کوئی 8 تراویح اس لیے پڑھتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا تو اس نے سنت کی ہے، ادا کی ہے، اور اگر اس نیت سے 20 رکعت پڑھتا ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، تو یہ اس نے سنت کی مخالفت کی ہے، چونکہ اللہ کے رسول نے ایسا کام نہیں کیا، اور آپ کی طرف کسی ایسی بات کی نسبت کرنا جو آپ نے نہ فرمائی ہے اور نہ آپ نے کی ہے، نہ آپ نے اقرار کیا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اس کے بارے میں سن لیجئے، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو بات خود کر کے، عمل خود کر کے نسبت اللہ کے رسول کی طرف کرتا ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور دوسری روایت میں آتا ہے فلیلج النار، وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ اور اگر اس نے 20 یا 30 رکعتیں اس نیت سے پڑھی ہیں کہ میں نوافل پڑھ رہا ہوں، اس پہ کوئی قدغن نہیں ہے۔ صحابہ کرام اور تابعین نے بھی 39 تک، 36 تک اور 32 تک کی رکعتیں پڑھی ہیں، تو اس پہ کوئی قدغن نہیں ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بھی فرمایا تھا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین عضوا علیہا بالنواجذ، میری سنت کو لازم پکڑو اور خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑو۔ اگر اس طرح کی باتوں پہ اگر انسان قدغن لگائے تو اس وقت میں قرآن مجید ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جمع ہوا، عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے جمع کیا، عمر کے زمانے میں جمع ہوا، اس سے پہلے قرآن مجید اس شکل میں نہیں تھا۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جمعے کے دن 2 اذانیں کہی گئی، اس لیے اگر تو اس نیت سے پڑھتا ہے کہ 20 سنت اللہ کے رسول کی ہے، تو یہ اللہ کے رسول کی طرف جھوٹ کی نسبت کرنا جائز نہیں۔ کیا جماعت تراویح کی کروانا یہ سنت ہے؟ یہ سنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ جماعت کے ساتھ یہ نماز پڑھائی اور حکم دیا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میری سنت کو لازم پکڑو اور خلفاء راشدین کی سنت کو۔ آپ نے فرمایا جو ابوبکر و عمر کی سنت کو اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو کیا انعام دیں گے؟ وہ ہدایت پر ہوگا۔ بلکہ آپ نے فرمایا ہما اذنایا، ان کی اسلام کے اندر حیثیت اس طرح ہے جس طرح میرے 2 کانوں کی حیثیت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں ہمیں باجماعتی پڑھنی چاہیے اور ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 3 دن جو تراویح پڑھائی، نماز پڑھی تھی، تو صحابہ کرام پیچھے نماز کی شکل میں ہی پڑھے تھے۔ اس لیے ان صحیح بخاری کی روایت کو سامنے رکھتے ہوئے اور اس صحیح الجامع کی روایت کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں باجماعتی تراویح کا اہتمام کرنا چاہیے۔